او جی بزرگ نے دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے، بائیں طرف سلام پھیرا سارے ناظرہ۔ سرکار اصحاب صفہ تو پورا دن بچارے تعلیم حاصل کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے تو دائیں طرف سلام پھیر کے ساروں کو حافظ اور بائیں والوں کو وہ نہیں کیا ناظرہ۔ ٹھیک ہے، جی روحانی آپریشن بزرگوں نے کر لیا۔ او سرکار چھوڑ دو، کسی بچے کا خطرہ کوئی بزرگ کر کے بتائے بغیر بلیڈ مارے، ابھی مان لیں گے۔ چلو بچوں کو اگر آپ نے تختہ مشق نہیں بنانا تو آپ کہیں گے جی ہمارے حضرت صاحب نے دائیں طرف سلام پھیرا تو جتنے مرید تھے پیچھے سب کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے۔ ظاہر ہے شرعی حکم ہے جی، اس میں کون سی 5 چیزیں فطرت سے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ ختنہ کروانا، مونچھیں پست کرنا، زیر ناف بال اور بغلوں کے بال، یہ فطرت سے ہیں چیزیں۔ تو بلکہ صحیح مسلم میں تو الفاظ ہیں کہ داڑھی بڑھانا بھی فطرت ہے۔ دائیں طرف سلام پھیرا، جتنے چائنیز نے نماز پڑھی ان کی داڑیاں اتنی تھیں، ایک دم اتنی داڑیاں ہو گئی، فطرت پہ آگے وہ۔ کرو نا سر، مانتا نہیں ہے، کرو نا۔ اور جی تختے بلقیس آ گیا تھا، جی آیا تھا، کون نہیں مانتا؟ جو نہ مانے کافر ہے۔ لے آؤ وائٹ ہاؤس، اسلام آباد میں مارگلا کے اوپر وائٹ ہاؤس سجاؤ، پوری دنیا کو بریلوی کر لو، کرو نا، کچھ کر کے بھی دکھاؤ نا۔ کر دے کچھ بھی نہیں۔ اچھا اس کا بھی انہوں نے جواب دیا، اس میں ڈسکس کرتا ہوں۔ میں نے تو آپ کو پتا ہے درد دل رکھنا ہوتا ہے، شاعر کی طرح آمد ہوتی ہے، کوئی رٹی رٹائی باتیں نہیں کرنی ہوتی، جو دماغ میں بات آئے گی نا ہم اس وقت کر دیں گے۔ وہ جی بزرگاں کو گئے، دل کہہ رہا سی کھیر کھانے تھے، انہوں نے کھیر ہی پیش کر دی۔ سرکار یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے کوئی خواہش کی ہے، نہ انہیں پتا نہ ہمیں پتا، اور وہی چیز آ گئی سامنے، تو بنا دے کرامت۔ یہ حادثاتی واقعات کو، ہاں اگر آپ اس کو اللہ کی کرامت کہیں نا کہ نہ اس کو پتا نہ اس کو پتا، اللہ نے کرامت کا مطلب ہے عزت افزائی کی، تو وہ اس کرامت کو تو ہم مانتے ہیں۔ دعا کی قبول ہو گئی، مانتے ہیں جی۔ ان کو پہلے ہی پتا چل گیا دل کا، او سرکار چھوڑ دو، دل چھوڑ دو۔ میں اسی فتوے کے نیچے نہ اپنا میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا میکینکس آف مٹیریلز کا کوئی فارمولہ لکھتا ہوں جس میں لیٹن کے ورڈز بھی ہوں گے، انگلش کے ورڈز بھی ہوں گے اور زبانوں کے بھی ہوں گے۔ وہ صرف دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ یہ بتائیں کہ لکھا کیا ہوا ہے، نہ وہ تو کہانی ختم، صرف اسے ریسائٹ کر دیں۔ چلو میں اجے بھی پا دیں گا تھلے، زبرا زیرا بھی کرو نا۔ اللہ کو تو آتی ہے نا میکینیکل انجینئرنگ، تو اللہ تعالیٰ فوراً سکھا دے گا۔ یہ تو دلوں کے حال جان لیتے ہیں، سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ عقیدہ تو ہمارا پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے۔ پیغمبر کو بھی جب اللہ بتاتا ہے تو غیبی خبر پتہ چلتی ہے۔ پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی معجزہ دیتا ہے تو وہ کر کے دکھا سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ خود نہیں کچھ کر سکتا، پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے، سوائے وہ معجزات جو پرماننٹلی اٹیچ ہو جائیں کسی شخص کے ساتھ، اور وہ بھی اتنی دیر کے لیے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن میں آیا کہ اللہ نے معجزہ دیا کہ وہ لاٹھی کو ہاتھ لگاتے تھے، وہ اژدہا بن جاتا تھا جب اس کو پھینکتے تھے، اور دوبارہ پکڑتے تھے تو وہ لاٹھی بن جاتی تھی۔ یہ معجزہ ہے۔ لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں اور پیچھے فرعونی آ گئے، آگے سمندر، ساتھیوں نے کہا مروا دیا نا موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے، تو اللہ نے وحی کی کہ اسی لاٹھی کو آپ ماریں پانی کے اوپر، یہ راستہ بنا دے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ماری تو راستہ بن گیا۔ یعنی اس وقت سے پہلے وہ لاٹھی صرف اژدہا بن سکتی تھی، راستہ نہیں نکال سکتی تھی، اور نہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا، کیونکہ پیچھے امر کن نہیں تھا۔ قرآن میں کئی جگہ یہ واقعہ ہے جب پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ درخت کے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے کہا لاٹھی ہے۔ فرمایا اسے پھینک۔ جب وہ پھینکی انہوں نے
تو وہ اژدہا بن گئی. قرآن کے الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف کھا کر بھاگے تو ہم نے کہا مت ڈرو، اسے ہاتھ لگاؤ، ہم اسے دوبارہ اسی حالت پہ واپس لے آئیں گے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنائی ہوتی تو وہ ڈر کے بھاگتے؟ کبھی نہ بھاگتے. دنیا میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. چھوٹا بچہ جس نے کبھی ماچس کی تیلی نہ جلائی ہو، وہ ایسے ایسے کھیل رہا ہو، اچانک وہ جل اٹھے تو وہ کیسے ڈرتا ہے؟ اس کے بعد وہ کھیلتا رہتا ہے کیونکہ اس سے وہ ایکسپیرینس نہیں ہوا ہوتا. تو اگر پیغمبروں کے پاس اس قسم کی کمپیٹنسیز خود سے ہوتی تو کر لیتے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کروا دیتا ہے. وہ ہم بالکل مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، اور جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو پرمننٹلی اٹیچ چیزیں ہیں وہ اسی طرح چلتی ہیں. جیسے بخاری مسلم دونوں میں آیا نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ان دو آنکھوں کے ساتھ. یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نماز کسوف پڑھا رہے تھے، اس میں آپ چند قدم آگے چلے، ہاتھ اٹھایا. بعد میں صحابہ نے پوچھا آج آپ نے وہ عمل کیا جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نماز میں جنت دیکھی اور میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا، ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں. اگر میں توڑ لیتا تم اسے ہمیشہ کھاتے رہتے کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے، لیکن پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا. یعنی کدھر سات آسمان کے اوپر جنت، آپ کی نگاہیں گئیں، آپ کا ہاتھ مبارک بھی، اور پھر توڑنے کی صلاحیت بھی. جب چاہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کر دے. تو یہ نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں، بے شمار معجزات ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 بھی ہم ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا. البتہ ہم اس وقت 1500 تھے جنہوں نے پانی پیا، جانوروں کو بلایا اور سٹور کر لیا، تب بھی وہ پانی زیادہ تھا جو آپ کی مبارک انگلیوں سے نکلا. اور واللہ یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے پتھر میں سے پانی نکالا تھا، جو قرآن میں آیا. پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے، گوشت میں سے خون نکلتا ہے، پانی کے چشمے نکلنا وہ اللہ کا معجزہ ہے، جب چاہے اپنے نبی کے لیے ظاہر کر دے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے کہا کون اپنی چادر بچھائے کہ اس کے بعد کبھی نہ بھولے گا. حضرت ابو ہریرہ نے فوراً چادر بچھائی، آپ نے یوں کر کے اس میں یوں رکھا اور کہا اسے اپنے سینے سے لگا. کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد جو بات بھی حضور سے سنی کبھی نہیں بھولا. سرکار یہ جو تفریق کرتے ہیں نا، ما فوق الاسباب تے ما تحت الاسباب، اے اس تو بھی اتنے سی چیز ہے. ذہانت کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ کرائمنگ پاور کو کسی کو دے سکتا ہے؟ یہ اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا. اللہ چاہے جب چاہے اپنے نبی کے لیے جو مرضی چیز ظاہر کر. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے غزوہ خیبر کے موقع پر مولا علی کو بلایا، اشوب چشم تھا، تھوک مبارک لگائی، ٹھیک ہو گئی آنکھیں جو کھل نہیں رہی تھی. سرکار آشوب چشم ایک وائرل ڈیزیز، اس کا پورا اپنا وہ جو پیریڈ ہے وہ پورا ہونے کے بعد ریکور کرتی ہے. یہ فوراً کیسے ریکور کر گئی؟ معجزہ. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عتیق صحابی کی جو پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر کر، ہاتھ پھیرا، کہتے ہیں ایسے ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی. اب ہڈی کے جوڑنے کا ایک کیورنگ پیریڈ، بعض اوقات تو پوری زندگی جڑی رہے تو تب بھی درد ہوتی رہتی ہے. یہ سٹیج تو کبھی نہیں آتی آج کی اس ماڈرن میڈیکل فیلڈ میں بھی کہ ہڈی جڑے اور بندہ کہے کہ جی ایسے ہوگی جیسے ٹوٹی نہیں تھی. یہاں کئی لوگ ہیں ہڈیاں توڑ کے بیٹھے میں پوچھیں پوری پوری زندگی، سردیاں جب آتی ہیں تو درد واپس آ جاتی ہے. تو یہ سب کی سب چیزیں معجزات ہیں جو انبیاء کرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے. کچھ چیزیں پرماننٹلی اٹیچ ہوتی ہیں، کچھ پرماننٹلی اٹیچ نہیں ہوتی، وہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے. اور کرامت کسی غیر انبیاء کے ساتھ ہونا بشرطے کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہو، ہم اسے مانتے ہیں. اور کسی اور کے ساتھ ہو جائے جو کافروں کے ساتھ بھی شعبتے ہوتے ہیں، استدراج اسے کہتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں نظروں کا دھوکہ، illusion، جو قرآن میں آیا کہ
جب رسیاں پھینکی جادوگروں نے تو گویا سانپ نظر آئیں، ہے نہیں تھی. وہ تو سورہ حج میں اللہ کا فتویٰ ہے کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا. جی سانپ کون بنا سکتا ہے؟ وہ نظروں کا دھوکہ تھا. وہ آج بھی جناب ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. جی ہاں، اسٹیچو آف لبرٹی وہ غائب کر دیتا ہے، پورے جہاز غائب کر دیتا ہے، دیواریں چین میں ایک طرف سے انٹر ہو کے دوسری طرف سے باہر نکلتا ہے. وہ سب کا سب ایلیوژن ہے، وہ کیمرے کا کمال ہے. وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے کوئی جو ہے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ دیا ہے، قانون قدرت کو توڑنے والی کوئی چیز کر دی ہے. وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتا. ایتھے پاکستان ہی آ جائے تو غوث اعظم بن جائے ہو، اور پہلا غوث ہوئے گا بغیر داڑھی والا. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں.